الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل بات چل رہی تھی کہ حدیث پاک دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک سند اور نمبر دو متن، نمبر ایک روایت اور نمبر دو درایت۔ محدثین کے ہاں حدیث نام ہے سند اور الفاظ کا، فقہا کے ہاں حدیث نام ہے متن اور مفہوم و معنی کا۔ محدثین کے ہاں صحت اور ضعف کی بنیاد وہ سند ہوتی ہے، جبکہ فقہا کے ہاں کسی چیز کی صحت اور ضعف کی بنیاد وہ معمول یا متروک ہونا ہوتا ہے۔ محدثین جب کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے راوی ٹھیک ہے، اس کی سند متصل ہے، راوی عادل ہیں، تام و ضبط ہیں، راوی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خود ثقہ ہو اور اوثق کی مخالفت کرتا ہو، یعنی شاذ نہیں ہے، روایت معلل نہیں ہے۔ تو محدثین جب کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو وہ سند کی بنیاد پہ کہتے ہیں، اور جب محدثین کسی حدیث کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے راوی ٹھیک نہیں ہے، یہ سند متصل نہیں ہے، کسی جگہ پہ راوی گرا ہوا ہے۔ سند تو متصل ہے مگر روات میں کوئی ایک راوی ایسا ہے جو عادل نہیں ہے، روات میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا حافظہ کمزور ہے، روات میں کوئی ایسا شخص ہے جو خود تو ٹھیک ہے لیکن اوثق کی مخالفت کرتا ہے، روایت میں کوئی مخفی علت موجود ہے، تو ان وجوہ کی بنیاد پہ وہ روایت کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ جب محدثین کسی حدیث کو یہ کہیں کہ حدیث صحیح ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث قابل عمل بھی ضرور ہے۔ جب محدثین یہ کہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو بالکل چھوڑ دینا ہے۔ سند کے صحیح ہونے سے متن کی صحت لازم نہیں آتی، اور سند کے ضعف سے متن کا ضعف بھی لازم نہیں آتا۔ اس لیے اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے، اسماء الرجال اور اصول حدیث پر کتابوں کو دیکھا جائے، تو ہمیں سند اور متن دونوں کی تحقیق کا حکم دیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے نمبر ایک یہ دیکھو کہ بندہ بات کرنے والا کون ہے، اور نمبر دو بات کیسی کرتا ہے، دونوں چیزوں کو چیک کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی ایسا شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے جو فاسق ہو، عادل نہ ہو، تو خوب تحقیق کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سند کی تحقیق کا حکم دیا ہے، اور قرآن کریم میں ہے لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، اپنوں نے نہیں بیگانوں نے تہمت لگی، لیکن جب فضا بنتی ہے، الزامات لگتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی اپنے بھی اس فضا میں بہہ جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد غلط فہمی ہوتی ہے، اس کی بنیاد ضد، تعصب یا حسد نہیں ہوتا، اصل الزام اغیار لگاتے ہیں، لیکن وہ ہوا اتنی سخت ہوتی ہے، آندھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ بعض اپنے بھی اس میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو بعض صحابہ کرام نے بھی یہ باتیں کی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جب حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی تو صحابہ کرام کو بطور تنبیہ کے فرمایا کم از کم تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا، یہ تو دیکھتے کہ بات کون سی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں ایسی بات کی جاتی، تمہیں تو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی اس بات کا متن ایسا تھا،
جو شان نبوت کے خلاف ہے، اس بات کا متن ایسا تھا جو مزاج نبوت کے خلاف ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ جب کوئی بات کی جائے تو یہ دیکھو کہ بات ہے کیسی۔ سند کی تحقیق یہ بھی ضروری ہے اور متن کی تحقیق یہ بھی ضروری ہے۔ سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا، اور سند کے ضعیف ہونے سے متن کا ضعیف ہونا بھی لازم نہیں آتا۔ اس لیے تدریب الراوی میں حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے اور قواعد فی علوم الحدیث میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک بڑی پیاری بات تحریر فرمائی ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں، جب کسی چیز کے بارے میں، کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو نفس الامر میں اس کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا، اور جب محدث کہہ دے کہ حدیث ضعیف ہے تو نفس الامر میں اس حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ کبھی محدثین حدیث کو صحیح کہتے ہیں، نفس الامر میں صحیح نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے، اور کبھی محدثین حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، حقیقت میں وہ ضعیف نہیں ہوتی، حقیقت میں صحیح ہوتی ہے۔ ذہن میں سوال آئے گا کہ جب محدثین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو حقیقت میں اس کی صحت لازم کیوں نہیں آتی؟ جب محدث کہے گا حدیث ضعیف ہے تو حقیقت میں اس کا ضعف لازم کیوں نہیں آتا؟ یاد رکھنا اس کی وجہ یہ ہے، حدیث مبارک کی تعریف، حدیث مبارک کی تقسیم اور حدیث مبارک پر لگائے جانے والے احکام، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو امر اجتہادی ہیں، امر منصوص نہیں ہیں۔ حدیث پاک کی تعریف، حدیث پاک کی تقسیم اور حدیث پاک پر لگائے جانے والے احکامات، یہ سارے کے سارے امور اجتہادی ہیں، یہ امور منصوص نہیں ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ ما یضاف الی النبی، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ امر منصوص نہیں ہے۔ حدیث کی تعریف یہ ہے، اللہ نے بھی نہیں کی، اللہ کے رسول نے بھی نہیں کی۔ حدیث کی تعریف کس نے کی ہے؟ امت کے علماء نے۔ جو چیز قرآن اور حدیث میں نہ ہو، علماء اپنی طرف سے اس کی وضاحت فرمائیں، اسے امر اجتہادی کہتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح، یہ حدیث حسن، یہ لذاتی ہی، یہ لغیری ہی، یہ ضعیف، یہ موضوع، یہ شاذ، یہ محفوظ، یہ منکر، یہ معروف۔ اچھا، اسی طرح یہ مرفوع، یہ موقوف، یہ مقطوع، یہ مرفوع قولی، یہ فعلی، یہ وصفی، یہ مرفوع حقیقی، یہ مرفوع حکمی، یہ متصل، یہ مسند، یہ مرسل، یہ معلق، یہ موزل، یہ مقلوب، یہ مصحف، یہ مدرج، یہ جتنی بھی تقسیمات ہیں اللہ کے رسول نے نہیں کی، یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ امت کے علماء نے۔ ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث ضعیف، یہ کسی حدیث کو صحیح کہنا اور کسی حدیث کو ضعیف کہنا امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ اللہ یا اللہ کے رسول نے حدیث کو صحیح یا ضعیف نہیں کہا۔ جس طرح حدیث کی تعریف امر اجتہادی ہے، علماء نے کی ہے، جس طرح حدیث کی تقسیم امر اجتہادی ہے، علماء نے کی ہے، اسی طرح حدیث پر لگائے جانے والے احکام صحیح اور ضعف کا یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ جب کسی حدیث کو صحیح کہنا اللہ یا اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں، امت کے علماء کا فیصلہ ہے۔ کسی حدیث کی صحت یا ضعف امر منصوص نہیں، امر اجتہادی ہے، تو اجتہاد کے بارے میں ہم اصول پڑھتے ہیں، المجتہد یخطی و یصیب۔ مجتہد ہمیشہ مسئلہ درست بتائے نہیں ہوتا، ہمیشہ خطا کرے یہ بھی نہیں ہوتا۔ مجتہد کبھی مسئلہ درست بتاتا ہے اور کبھی اس سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، اگرچہ اس اجتہادی خطا پر بھی اللہ اسے عذاب نہیں، اللہ ثواب دیتے ہیں، اللہ گناہ نہیں، اللہ اجر دیتے ہیں۔ اجتہادی خطا پر بھی اللہ جہنم نہیں، پھر بھی جنت دیتے ہیں۔ اس لیے فقہ کی کتابوں میں جب ائمہ مجتہدین کا اختلاف چلتا ہے، آپس کے اندر اختلافی مباحث چلتی ہیں، تو ہم وہاں پہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے بارے میں مذہبنا صواب یحتمل الخطا،
ہمارا نظریہ ٹھیک ہے لیکن اس میں خطا کا احتمال ہے۔ کیوں؟ ہم امام ابو حنیفہ کو اللہ یا اللہ کا رسول نہیں مجتہد سمجھتے ہیں، اور مجتہد سے جیسے ثواب ہو سکتا ہے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ ومذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب، ہمارے مخالفین، ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والے مجتہدین، اس مسئلے میں ان کا نظریہ خطا ہے، ان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ٹھیک ہے یحتمل الصواب جس میں درستگی کا اور صحت کا احتمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام شافعی وہ بھی مجتہد ہیں، اگر ان سے خطا ہو سکتی ہے تو صواب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھیں آپ توحید نہیں مانتے، آپ شرک فی التوحید کے قائل ہیں، شرک فی الرسالت کے قائل ہیں۔ کیوں؟ تم لوگ حدیث پر عمل تب کرتے ہو جب تمہارے ائمہ کہتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہو جب تمہارے ائمہ کہتے ہیں۔ تو حدیث کو لینے اور حدیث کو چھوڑنے کے لیے تم نے بنیاد ائمہ کو بنایا ہے۔ امام صاحب فرما دیں عمل کرو، تم شروع کر دیتے ہو، امام صاحب فرمائیں چھوڑ دو، تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو حدیث پر عمل کرنا اور حدیث کو چھوڑنا، اس کے لیے تم نے بنیاد بزرگوں کو بنایا ہے، علماء کو بنایا ہے، اور حدیث کو لینے یا چھوڑنے کے لیے بزرگوں کو بنیاد بنانا یہ تو شرک فی الرسالت ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ حدیث پر عمل کب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب حدیث صحیح ہو۔ کب چھوڑتے ہیں؟ جب حدیث ضعیف ہو۔ اچھا یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کون بتائے گا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ کون بتائیں گے؟ امام ذہبی۔ کون بتائیں گے؟ امام سخاوی۔ کون بتائیں گے؟ امام سیوطی۔ ہم پوچھتے ہیں یہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ حافظ ابن حجر فرمائیں یہ حدیث صحیح ہے، تم عمل کرتے ہو، وہ کہیں ضعیف ہے، تم چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شاگرد، براہ راست صحابہ سے ملنے والے، صحابہ سے دین لینے والے، صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانیں، آپ کہتے ہو یہ شرک ہے، تم نے نبی کی حدیث پر امتی کی وجہ سے عمل کیا، وہ کہے عمل کرو تو کرتے ہو، وہ کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ہم دوسری صدی ہجری کے 150 ہجری میں فوت ہونے والے صحابہ کرام کے شاگرد امت کے امام اعظم کی بات مانیں، یہ تو شرک ہے۔ آپ 9ویں صدی ہجری کے حافظ ابن حجر عسقلانی کے کہنے پر حدیث کو چھوڑتے بھی ہیں، حدیث کو لیتے بھی ہیں، ان کے صحیح کہنے پر لیتے ہیں، ضعیف کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی بات مانیں تو یہ ایمان کیسا ہے، یہ توحید کیسی ہے؟ اگر ہم حدیث کے متن کو امام کے کہنے پر مانتے ہیں تو تم بھی حدیث کے متن کو ابن حجر کے کہنے پر مانتے ہو۔ اس حدیث پر عمل کرو، اگر امام فرمائے یہ شرک ہوگا، اگر ابن حجر فرمائے حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کرنا یہ بھی شرک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ہم اپنے امام کو مجتہد مانتے ہیں، اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی کو آپ بھی حیثیت دیتے ہیں، درجہ دیتے ہیں۔ اگر امام صاحب کی بات ماننا غلط ہے تو حافظ ابن حجر عسقلانی کی بات ماننا بھی غلط ہوگا۔ اگر ابن حجر عسقلانی کی بات ماننا ٹھیک ہے تو پھر امام اعظم کی بات ماننا بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم نے امام صاحب کی وجہ سے حدیث پہ عمل کیا تو انہوں نے کس کی وجہ سے کیا؟ یہی کہے گا نا ہم صحیح پہ عمل کرتے ہیں، ضعیف کو چھوڑتے ہیں۔ یہ صحیح بتائے گا کون؟ اللہ یا اللہ کا رسول؟ نہیں جی، ہم عمل کرتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ہم پوچھتے ہیں یہ قرآن کی کون سی آیت ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ؟ کس حدیث میں ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ؟ یہ جی فلاں فلاں نے لکھا ہے، فلاں فلاں کی بات ماننا تو غلط ہے۔ امام صاحب کی بات مانے تو غلط ہے، بعد والوں کی بات مانے تو یہ کیسے ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم امام صاحب کی وجہ سے حدیث پہ عمل کریں، امام صاحب کی وجہ سے حدیث کو چھوڑیں، اگر یہ غلط ہے تو یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ اگر آپ احادیث کی تقسیم کر کے بعض پہ عمل کریں گے، بعض کو چھوڑیں گے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟
خیر میں بات سمجھا رہا تھا کہ جب محدثین کہیں حدیث صحیح ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو، ضعیف ہو۔ جب محدثین کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے، ضروری نہیں ہے کہ واقعی ضعیف ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ امر اجتہادی ہے۔ حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنا امر منصوص نہیں، امر اجتہادی ہے۔ اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح ضعیف نہیں کہا، امت کے علماء نے کہا ہے۔ جب اجتہادی مسئلہ ہو، اجتہاد میں ثواب بھی ہوتا ہے اور اجتہاد میں خطا بھی۔ اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ حدیث سے اعتماد اٹھ گیا۔ جب صحیح کہیں گے تو احتمال ضعف کا ہوگا، جب ضعیف کہیں گے تو احتمال صحت کا ہوگا۔ ہم تو احتمال کے اندر آ گئے نا، اب کیا کریں؟ یاد رکھنا، جب کسی حدیث کے بارے میں کہا جائے ھذا حدیث صحیح، اس میں احتمال ضعف کا ہوتا ہے، لیکن محض احتمال کی وجہ سے حدیث صحیح کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ چھوڑیں گے کب؟ نمبر 1، جب حدیث کا متن قرآن کے خلاف ہو اور کوئی تطبیق کی صورت نہ نکلتی ہو۔ جب محدث کہے ھذا حدیث صحیح، اس میں احتمال کس کا ہوگا؟ ضعف کا۔ لیکن چھوڑیں گے کب؟ نمبر 1، جب اس حدیث کا متن قرآن کریم کی آیت سے ٹکرا جائے اور تطبیق کی کوئی بھی صورت۔ میں اس پہ آگے مستقل بات کرتا ہوں کہ جب قرآن کے متن سے آیت ٹکراتی ہے، ہم چھوڑتے نہیں ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تو اس وقت چھوڑیں گے جب حدیث کا متن قرآن سے ٹکرا جائے اور تطبیق کی بھی کوئی صورت نہ بنتی ہو۔ اب ہم کہیں گے یہ حدیث ایسی صحیح تھی جس میں احتمال ضعف کا تھا، چونکہ اس کا متن قرآن سے ٹکرا گیا۔ اب ہم کہیں گے کہ جو احتمال تھا وہ احتمال سے نکل کر یقین میں آ گیا۔ اب یہ ایسا خطا کا احتمال تھا، جب قرآن کے متن سے حدیث ٹکرا گئی، تطبیق کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ نمبر 2، حدیث پاک کا متن ایسا ہو جس پر امت نے عمل نہ کیا ہو۔ سند کے اعتبار سے روایت ٹھیک ہو، لیکن امت کے فقہا نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ روایت معمول بہا نہ ہو، روایت متروک ہو، امت نے چھوڑ دی ہو۔ جب امت اس کے متن کو چھوڑ دے گی، ہم کہیں گے یہ ایسی صحیح تھی جس میں احتمال ضعف کا تھا۔ امت کا اس کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ روایت صحیح۔ اس پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلل، جو اس کے آخر میں علل ہے، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری سنن میں جتنی بھی روایات ہیں، سنن ترمذی میں تمام روایات پر کسی نہ کسی فقیہ کا عمل ضرور ہے۔ جتنی بھی روایتیں، ایک روایت پر ایک کا عمل، دوسری روایت پر دوسرے کا عمل، تمام روایات پر کسی نہ کسی فقیہ کا عمل ضرور ہے، سوائے چند روایات کے۔ میری ترمذی میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جس پر کسی ایک فقیہ کا بھی عمل نہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ روایتیں ٹھیک ہیں۔ ان میں سے ایک روایت فرمایا کہ جو بندہ شراب پیے اسے کوڑے مارو، پھر پیے پھر کوڑے مارو، پھر پیے پھر کوڑے مارو۔ من عاد فی الرابعہ، جو چوتھی مرتبہ شراب پیے، فاقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے، لیکن اس پر عمل اس لیے نہیں کرنا کہ فقہا نے اس پر عمل نہیں کیا، کسی ایک فقیہ نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا، فقہا کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں من عاد فی الرابعہ فاقتلوہ، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ صحیح کس نے کہا؟ امت کے علماء نے۔ اب یہ ایسی صحیح تھی جس میں احتمال ضعف کا تھا، امت نے جب عمل کرنا چھوڑ دیا، امت کا ترک عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی صحیح تھی جس میں احتمال ضعف کا تھا، جب فقہا نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اب ہم کہیں گے یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ۔ نمبر 3، روایت سند کے اعتبار سے مضبوط ہو، اس کے مقابلے میں جو روایت ہو اس کی بنسبت سند کے اعتبار سے کمزور ہو۔ لیکن اس مضبوط سند کو کب چھوڑیں گے؟ نمبر 3، جب کمزور سند والی روایت یہ احوط ہو، احتیاطی پہلو اس میں زیادہ ہو۔ ایک روایت ہے، ایک مسئلہ ہے، اس پر دو روایتیں ہیں، ایک سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، دوسری روایت سند کے اعتبار سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے درجے کی نہیں ہے، لیکن جو احتیاط ہے وہ اسند میں نہیں ہے، وہ احوط میں ہے۔
وہ اصح میں نہیں ہے، وہ صحیح میں ہے، وہ زیادہ مضبوط میں نہیں، کم مضبوط میں ہے۔ اب ہم کہیں گے یہ اسند ایسی تھی جس میں احتمال سند کا تھا، یہ اصح ایسی تھی جس میں احتمال صحیح ہونے کا تھا، چونکہ احتیاط دوسری میں آ گئی۔ اب ہم عمل احوط پر نہیں کریں گے، احوط پر کریں گے، اسند پر نہیں کریں گے۔ سند کے اعتبار سے اگرچہ یہ کمزور ہوگی لیکن عمل کس پہ کریں گے؟ اسی پہ کریں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ جو الفخذ ہے، انسان کی ران ہے، یہ سطر کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ران سطر کا حصہ ہے یا نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر روایتیں پیش کی ہیں۔ ایک روایت پیش کی جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، صحابی نے دیکھنا شروع کیا، اللہ کے نبی نے کپڑے کو کھلا چھوڑا، صحابی نے اللہ کے نبی کی ران مبارک کو دیکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ران ہے سطر کا حصہ نہیں ہے، ران سطر کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایت لی، الفاخذ عورۃ، یہ جو ران ہے یہ سطر کا حصہ ہے۔ پہلی روایت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ران سطر میں شامل نہیں ہے، دوسری روایت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ران سطر میں شامل ہے۔ پہلی روایت کو دیکھیں تو سطر کا چھپانا ضروری نہیں، دوسری روایت کو دیکھیں تو سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ اب کیا کریں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روایتوں کو لیا، لینے کے بعد امام بخاری نے فیصلہ فرمایا، فرماتے حدیث انس اسند و حدیث جرحد احوط، سند کے اعتبار سے دیکھو گے حضرت انس کی روایت مضبوط ہے، وہ جس درجے کی ہے دوسری روایت اس درجے کی نہیں ہے، جتنی وہ مضبوط ہے اتنی یہ مضبوط نہیں ہے، لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ حدیث جرحد احوط، چونکہ احتیاطی پہلو وہ حدیث جرحد میں ہے اس لیے اس پہ عمل کریں گے۔ اب دیکھیں امام بخاری نے بھی فیصلہ فرما دیا، کبھی ایک مسئلے پر دو روایتیں آئیں گی، ایک کی سند بہت مضبوط ہوگی، دوسری کی اس کی بنسبت مضبوط نہیں ہوگی، ایک صحیح ہوگی دوسری ضعیف ہوگی۔ جب صحیح اور ضعیف ٹکرا جائے، احتیاط کا پہلو ضعیف حدیث میں ہو، اب عمل ضعیف پر کریں گے، عمل صحیح پر نہیں کریں گے، عمل صحیح پر کریں گے، عمل اصح پر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کسی حدیث کو اصح کہنا یا کسی کو صحیح کہنا، کسی کو صحیح کہنا یا کسی کو ضعیف کہنا، یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے، یہ امت کے علماء کا فیصلہ ہے، اللہ یا اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں۔ اور امت کے فیصلوں میں چونکہ خطا کا احتمال رہتا ہے، اس لیے اگر متن قرآن کے خلاف ہو ہم صحیح کو چھوڑ دیں گے، اگر تطبیق نہ ہو سکتی ہو، امت کے فقہا اگر عمل نہ کریں ہم متن کو چھوڑ دیں گے، اگرچہ سند صحیح ہو، اگر احتیاط کا پہلو دوسری میں زیادہ ہو ہم صحیح کو چھوڑ دیں گے، اگرچہ وہ مضبوط ہو۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ یہ امر اجتہادی ہے اس لیے صحیح کہیں گے احتمال ضعف کا ہوگا، ضعیف کہیں گے احتمال صحیح کا ہوگا، لیکن محض احتمال کی وجہ سے ہم صحیح روایت کو نہیں چھوڑیں گے۔ کب چھوڑیں گے؟ نمبر ایک، قرآن کے خلاف ہو، تطبیق نہ ہو سکتی ہو، نمبر دو، احتیاط کا پہلو دوسری میں زیادہ ہو، اور نمبر تین، امت کے فقہا میں سے کسی نے عمل نہ کیا ہو تو جو عمل چھوڑتا جائے گا اس کے ہاں وہ روایت کیا بنتی جائے گی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اور جب کہا دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا معنی اس میں احتمال صحت کا ہے، جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہو سکتا ہے وہ ضعیف نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ صحیح ہو۔ لیکن جس طرح ہم محض احتمال کی وجہ سے صحیح کو نہیں چھوڑتے، اسی طرح محض احتمال کی وجہ سے ضعیف کو لیتے بھی نہیں ہیں۔ جس طرح صحیح کو تب چھوڑیں گے جب کچھ قرائن ہوں گے، اسی طرح ہم ضعیف پر عمل بھی تب کریں گے جب کچھ قرائن ہوں گے۔ وہ قرائن کون سے ہیں؟ نمبر ایک، محدثین کہہ دیں کہ حدیث ضعیف ہے، اب اس میں احتمال صحت کا ہے، لیکن لیں گے کب؟ نمبر ایک، جب اس کے معنی پر اجماع ہو جائے۔ سند کے اعتبار سے روایت ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن احتمال تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ اب کب لیں گے؟ جب اس کے متن پر کیا ہو جائے؟ توجہ رکھنا، اس کے متن پر کیا ہو جائے؟
یاد رکھنا اصول حدیث کے مطابق جتنا مضبوط درجہ اجماع کا ہے اتنا مضبوط درجہ سند کا نہیں ہے۔ اصول حدیث کے مطابق جو مضبوطی اور قوت اجماع کو حاصل ہے وہ مضبوطی اور قوت کیوں؟ اس لیے ھذا حدیث صحیح، ایک محدث کا فیصلہ، 10 کا فیصلہ، 15 کا فیصلہ، 20 کا فیصلہ، اور اجماع جب افراد کی رائے ہوگی اس میں خطا کا احتمال ہوگا، جب مجتہدین اکٹھے ہو جائیں گے تو خطا کا احتمال۔ اس لیے علم الکلام کے مطابق ائمہ مجتہدین جب اکیلے ہو، الگ الگ اجتہاد ہو، اس میں خطا کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن جب امت کے فقہا کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں پھر اجماع ایسے معصوم ہوتا ہے جیسے ذات نبوت معصوم ہوتی ہے۔ اجماع طاقت اور قوت میں سند سے بھی مضبوط ہے۔ سند میں افراد کی رائے ہوتی ہے، انفرادی رائے ہوتی ہے، اور اجماع میں اس سے بھی اگلی بات کرنے لگا ہوں، اس سے بھی اگلی بات، طاقت اور قوت میں حدیث پاک کا بھی وہ درجہ نہیں جو امت کے اجماع کا ہے۔ اس سے بھی اگلی بات، مضبوطی اور قوت میں قرآن کی آیت کا بھی وہ درجہ نہیں جو امت کے اجماع کا ہے۔ ایک ہے ترتیب فضیلت، ایک ہے ترتیب قوت۔ ایک یہ ہے کہ سب سے فضیلت والی دلیل کون سی، ایک یہ ہے کہ سب سے مضبوط دلیل کون سی۔ اور میں نہیں کہہ رہا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اس آیت کے تحت لکھا، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے المستصفیٰ میں لکھا، حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا، اور حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ والاجماع اقوی من ھذا الدلیل، اگر قرآن کریم کی آیت ہو اس کے مقابلے میں اجماع آ جائے تو اجماع طاقت اور قوت میں قرآن کی آیت سے بھی زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان حضرات نے بڑی پیاری وجہ بیان کی ہے کہ قرآن کی آیت میں نسخ کا احتمال ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ناسخ بھی ہوتی ہے، منسوخ بھی ہوتی ہے، پہلے کی بھی ہوتی ہے، بعد کی بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک ناسخ بھی ہوتی ہے، منسوخ بھی ہوتی ہے، راجع بھی ہوتی ہے، مرجو بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں نسخ چلتا ہے اور اجماع ہمیشہ ناسخ ہوتا ہے، اجماع کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی آیت کے مقابلے میں امت کا اجماع ہو جانا، جہاں پہ اجماع بظاہر قرآن کی آیت کے خلاف ہو ہمیں نظر آئے تو ہم کہیں گے یہ ایسا خلاف تھا جو خلاف تھا نہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے امت کے علماء کا اکٹھا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے، یا آیت منسوخ ہے، یا آیت مؤول ہے، یا خاص وقت تک کے لیے تھی، یا آیت کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھے ہیں، آیت کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو اجماع یہ طاقت اور قوت میں سند سے بھی مضبوط ہے، طاقت اور قوت میں حدیث سے بھی مضبوط ہے، طاقت اور قوت میں قرآن کی آیت سے بھی مضبوط ہے۔ اب جس بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ اشکال کرے گا، اعتراض کرے گا۔ آپ کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ، دلیل ہم اجماع پیش کریں گے، وہ کہے گا قرآن پیش کرو۔ اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع نہیں، قرآن پیش کرو۔ قرآن، عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ میں آگے بات کروں گا انشاءاللہ النبراس کے حوالے سے کہ قرآن کس کے ذمے ہے اور کس کے کھاتے ڈالا جا رہا ہے کس کے ذمے اور کھاتے کس کے ڈالا جا رہا ہے۔ قرآن پیش کرو، قرآن، اجماع نہیں، قرآن پیش کرو۔ اچھا آپ بتائیں، پہلے قبر کی زندگی ہے یا پہلے دنیا کی موت ہے؟ پہلے قبر کی زندگی یا پہلے دنیا کی موت؟ ہم کہتے ہیں وفات کے بعد نبی اپنی قبر میں روح کے تعلق کے ساتھ زندہ۔ ہم نے وفات کے بعد کہا نا، وہ بھی کہتے ہیں وفات۔ تو پہلے وفات یا پہلے حیات؟ وفات ہے۔ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، حضور پر موت آ گئی؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت،
اس کا کیا معنی ہے؟ حضور دنیا سے چلے گئے، نفس میں تو ہم بھی شامل ہیں، پھر اس کا معنی ہم بھی زندہ نہیں ہیں۔ انک میتون و انہم میتون، اس کا کیا معنی ہے؟ حضور فوت ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انک میتون کا معنی یہ ہے اے پیغمبر آپ فوت ہو گئے، تو یہ آیت کس پہ اتری ہے؟ یہ کس پہ نازل ہوئے؟ وہ تو فوت ہو گئے نا۔ تو انک میتون کا معنی کیا ہے؟ حضور فوت ہو گئے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا کیا معنی ہے؟ حضور فوت ہو گئے۔ جی اس کا معنی تو یہ نہیں ہے۔ انک میتون کا کیا معنی ہے؟ حضور فوت ہو گئے۔ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ آیت پیش کرو۔ چلیں قرآن کو چھوڑیں، نہیں ہے آپ کے پاس، یاد رکھنا انک میتون و انہم میتون، یہ وعدہ موت ہے، وقوع موت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وعدہ موت ہے، وقوع موت نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، وعدہ فنا ہے، وقوع فنا نہیں ہے۔ اور تم ابھی بھی وعدے کے کہہ لو یا وقوع کے؟ تو آیت پیش کرو، کون سی آیت میں؟ نہیں ہے آیت، حدیث پیش کرو۔ کس حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں فوت ہو گیا ہوں؟ یاد رکھنا، جو لوگ قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی قبر کی حیات کے منکر ہیں، اس جسم کو زندہ نہیں مانتے، ان کے پاس پیغمبر کی وقوع موت پر جو دلیل ہے وہ ہے امت کا اجماع۔ قرآن کی آیت بھی نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان بھی نہیں، خطبہ صدیق اکبر اور صحابہ کی خاموشی جسے اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر پیغمبر کی وفات آپ قرآن سے ثابت کرو گے، ہم پیغمبر کی حیات قرآن سے ثابت کریں گے۔ اگر آپ وفات اللہ کے نبی کی حدیث مرفوع سے ثابت کرو گے، اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت کرو گے، ہم بھی حیات فرمان نبوت سے ثابت کریں گے۔ اگر تم اجماع صحابہ سے ثابت کرو گے، ہم اجماع صحابہ سے ثابت کریں گے۔ فرمان صدیق سے ثابت کرو گے، ہم بھی فرمان صدیق سے ثابت کریں گے۔ جیسی دلیل تم دو گے ویسی دلیل ہم دیں گے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے فرمان من کان منکم یعبد محمدً فإن محمدًا قد مات سے دنیا کی وفات ثابت ہو سکتی ہے، تو لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اور وصیت صدیق اکبر سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر پیغمبر کی وفات صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو سکتی ہے تو نبی کی وفات حیات بھی صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسی دلیل پیش کرو گے ویسی دلیل ہم بھی پیش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے۔ قرآن پیش کرو، قرآن لو، حدیث پیش کرو، حدیث لو۔ اگر صحابہ کے آثار لو گے، صحابہ کے آثار لیں گے۔ اگر امت کا اجماع لو گے، امت کا اجماع لائیں گے۔ اکابرین کے اقوال لو گے، اکابرین کے اقوال لو گے۔ عقلی شبہات لو گے، ہم عقلی شبہات نہیں عقلی دلائل بھی لیں گے۔ تو جیسی دلیل تم دو گے ویسی دلیل، بات سمجھ آ گئی؟ تو قوت میں مضبوط دلیل کون سی ہے؟ اجماع۔ تو سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہو لیکن معنی پر اجماع ہو جائے تو روایت کیا بن جائے گی؟ قابل عمل بن جائے گی۔ نمبر 2، محدثین کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف، احتمال صحت کا ہوگا لیکن کب صحیح بنے گی؟ نمبر 2، جب اسے تلقی بالقبول حاصل ہو جائے۔ اگر عقیدے کے متعلق ہے امت وہی عقیدہ اختیار کرے، اگر عملی زندگی کے متعلق ہے امت اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو تلقی بالقبول سے بھی حدیث کیا بن جاتی ہے؟ صحیح بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ العلماء اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح۔ المقبول، حدیث صحیح کب بنتی ہے؟ اذا تلقاہ العلماء بالقبول، بعض کتب میں وان لم یکن له اسناد، اگرچہ اس کی سند نہ بھی ہو یا سند تو ہو مگر ٹھیک نہ ہو، لیکن تلقی بالقبول ایک ایسی چیز ہے جو ضعیف کو بھی صحیح بنا دیتی ہے، بے سند کو بھی قابل حجت بنا دیتی ہے۔ تو تلقی بالقبول سے روایت کیا ہو جائے گی؟ صحیح بن جائے گی۔ نمبر 3، سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہو لیکن کوئی مجتہد اس سے استدلال کرے تو استدلال مجتہد سے بھی حدیث کیا بن جاتی ہے؟ المجتہد اذا استدل بحدیث
कान तसहीहन लहू। नंबर 4, सनद के एतबार से रिवायत ज़ईफ़ हो लेकिन उसे तवातुर का दर्जा मिल जाए तो तवातुर से भी रिवायत क्या बन जाती है? बात समझ आ गई? तो जब मुहद्दिसीन कहें हदीस सही है, एहतिमाल किसका होता है? ज़ोफ़ का। लेकिन छोड़ेंगे कब? नंबर 1, मतन कुरान के ख़िलाफ़ हो और तत्बीक न हो सकती हो। नंबर 2, उम्मत के फ़ुक़हा ने उस पर अमल न किया हो। नंबर 3, एहतियात दूसरी में हो। और जब कहा जाए कि हदीस ज़ईफ़ है, उसमें एहतिमाल सिहत का रहता है, लेकिन उसको लेंगे कब? नंबर 1, उसके माना पर इजमा हो। नंबर 2, तलक़ी बिल क़बूल हो। नंबर 3, उसे इस्तिदलाल मुज्तहिद हो। और नंबर 4, तवातुर का दर्जा हासिल हो जाए। तो जब ये कहा जाए हदीस ज़ईफ़ है, उसमें छोड़ना चाहिए, ये सारी बातें सामने रखनी चाहिए। इसलिए अगर किसी हदीस के बारे में कहा जाए कि हदीस ज़ईफ़ है, तो हम देखेंगे कहीं इसके माना पर इजमा तो नहीं, हम देखेंगे कहीं उम्मत का अकीदा इसी के मुताबिक तो नहीं, हम देखेंगे इसे तवातुर का दर्जा तो हासिल नहीं, हम देखेंगे किसी मुज्तहिद ने इससे इस्तिदलाल तो नहीं किया। अगर इन 4 में से कोई एक भी मिल जाए तो ज़ईफ़ के बावजूद रिवायत काबिल अमल होगी, ज़ोफ़ के बावजूद रिवायत सही बन जाएगी सनद के एतबार से। क्यों? इसलिए कि हाज़ा हदीसुन ज़ईफ़ुन सनद के एतबार से कहा गया है, मतन के एतबार से नहीं कहा गया। इसलिए ख़ातमुल मुहद्दिसीन इमामुल असर हज़रत अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो 20 रकात की रिवायत है ना, 20 रकात तरावी की, ये सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन हमारे लिए हज़रत उमर के लिए नहीं। ये जब कहा गया ज़ईफ़ है, ये ज़ोफ़ बाद में है या पहले था? किसी बाद में नकल करने वाला, आप इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा को ले लें, उसकी वजह से ज़ोफ़ आया है। ये तो बाद के हैं, सनद की ज़रूरत बाद वालों को पड़ती है, पहले वालों को सनद की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इमाम बुखारी उन्हें सनद की ज़रूरत है, वो बाद के हैं। इमाम मुस्लिम सनद की ज़रूरत है, वो बाद के हैं। इमाम तिरमिज़ी सनद की ज़रूरत है, बाद के हैं। इमाम नसई सनद की ज़रूरत है, बाद के हैं। इमाम अबू दाऊद सनद की ज़रूरत है, बाद के हैं। इमाम इब्न माजा सनद की ज़रूरत है, बाद के हैं। मुस्नद अबी याला सनद की ज़रूरत है, बाद के हैं। शरमानुल आसार सनद की ज़रूरत है, ये बाद के हैं। ये सारी चीज़ें सनद की इनको ज़रूरत है, क्योंकि ये बाद के हैं। और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित, उन्हें सनद की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सहाबा को देखते हैं, सहाबा के शागिर्द हैं। जो पहले होता है उसे सनद की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे आमाल पर जितने इस्तिदलालात हैं, अगर उनमें ज़ोफ़ आ भी जाए, वो तब भी काबिल अमल हैं। क्यों? ज़ईफ़ हैं हमारे लिए, सही हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के लिए, क्योंकि वो सनद के मोहताज नहीं। उन्होंने तो रआ अनस इब्न मालिकिन, ख़ुद फरमाते हैं रअयतु अनस इब्न मालिकिन फ़िल मस्जिदी क़ाइमन युसल्ली, मैंने आँखों से देखा हज़रत अनस बिन मालिक मस्जिद के अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। अब मैं समझाने के लिए कहता हूँ, हम नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं, लोग कहेंगे सनद ज़ईफ़ है, हम कहते हैं अगर हो भी सही, अगरचे नहीं है, अगर बिलफ़र्ज़ वल महाल हो भी सही, हमारे लिए, हमारे इमाम के लिए नहीं। क्यों? उन्होंने अनस को देखा, अनस ने अल्लाह के नबी को देखा। अगर हम इमाम के पीछे फातिहा न पढ़ें, दलाइल पेश करें, लोग कहें ज़ईफ़ हैं, हम कहते हैं बाद वालों के लिए। इमाम ने तो अनस बिन मालिक को नमाज़ पढ़ते देखा। आमीन आहिस्ता कहें, सनद पर एतराज़ हो, अपनी जगह पे रखते रहें। हमारे इमाम ने अनस बिन मालिक को देखा। अगर हम तर्क रफ़अ यदैन इंदर रुकू से उठते हुए तीसरी रकात के शुरू में नहीं करते, सनद पर एतराज़ होगा, हमारे लिए, इमाम साहब के लिए नहीं है। क्यों? सहाबी नबी को देखता है, इमाम सहाबी को देखता है। सहाबी की नमाज अल्लाह के नबी वाली और इमाम साहब की नमाज सहाबी वाली। एतराज़ तब होता जब इमाम साहब बाद के होते। संदे ज़ईफ़ होती हैं बाद वालों के लिए, संदों की ज़रूरत पड़ती है बाद वालों को। हमारे इमाम को सनद की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहाबा को देखा भी है, सहाबा से पढ़ा भी है। तो सनद कमज़ोर है तो फिर कौन सी हर्ज वाली बात है? ये तो बाद वालों का मसला है, पहले वालों का कौन सा मसला है? एक पानी जारी है, पानी जा रहा है,
درمیان میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس کی وجہ سے پانی نجس ہو جائے تو پیچھے والا پانی بھی نجس ہو جائے گا. یہ تو ابھی ہے نا نجاست، جو پہلے ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پر تو کوئی نجاست نہیں ہے. تو امام صاحب پہلے کے ہیں، یہ سارے بعد کے ہیں، ان کو سندوں کی ضرورت ہے، امام صاحب کو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو اب جب کہا جائے کہ حدیث ضعیف ہے تو فوراً چھوڑ دینی چاہیے. یہ چند باتیں میں نے حدیث ضعیف کے حوالے سے عرض کی ہیں. ہم اہل اسلام وحی مطلوب قرآن کریم کو بھی حجت مانتے ہیں اور وحی غیر مطلوب حدیث پاک کو بھی حجت مانتے ہیں. بعض لوگ مطلقاً حدیث کا انکار کرتے ہیں. شروع میں نے ساری تفصیل بتا دی کہ مطلقاً حدیث کے انکار پر کون کون سی آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں. بعض لوگ مطلقاً حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک اصول، ایک ضابطہ وضع کرتے ہیں، امت کو ایک گردان یاد کراتے ہیں. گردان یاد کرانے کے بعد مخصوص روایات کا انکار کرتے ہیں. ان میں سے ایک اصل اور ایک ضابطہ یہ ہے کہ حدیث حجت ہے، حدیث دلیل شرعی ہے، لیکن تب تک جب تک قرآن کے مطابق ہو. قرآن کے خلاف ہوگی تو آپ پوچھیں گے یہ بتائیں اللہ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی؟ بولتے جائیں. وہ پوچھیں گے اللہ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی؟ اللہ بڑے ہیں. قرآن اور حدیث میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ ان میں سے محفوظ کون سی کتاب ہے؟ لا ریب کون سی کتاب ہے؟ شک اور شبہ سے پاک کون سی کتاب ہے؟ ہو گئی ایک. اللہ کا نمبر 1، نبی کا نمبر 2، قرآن کا نمبر 1، حدیث کا نمبر. اب کہیں گے اگر حدیث پاک قرآن کی آیت کے خلاف آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، قرآن کو لے لینا چاہیے. کیوں؟ وہ لا ریب ہے، یہ تو لا ریب نہیں ہے. یہاں پہ سند ہے، وہاں پر تو سند نہیں ہے. یہاں پر ظن ہے، وہاں پر تو ظن نہیں ہے. یہاں پر تقسیم ہے، وہاں پر تو تقسیم نہیں ہے. تو جو قطعی چیز ہے، یقینی چیز ہے، لا ریب چیز ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اگر اس سے حدیث پاک ٹکرا جائے گی تو ہم حدیث کو چھوڑیں گے اور قرآن کو پھر کتاب لکھ دیں گے، قرآن مقدس، بخاری محدث. سمجھ آ گئی بات؟ کتاب لکھ کے چھوڑ دیں گے. بھی دیکھیں بخاری کی یہ 53 روایات ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، اس لیے چھوڑ دینی چاہیے. پھر اس میں کس کس پہ حملہ کریں گے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گردان آپ کو یاد ہو گئی. قرآن اور حدیث میں نمبر 1 قرآن، نمبر 2 اگر حدیث قرآن کے خلاف ہو تو کسے لیتے ہیں؟ آپ کو سبق یاد ہو گیا. اب شروع کریں. اب شروع ہوں گے. آپ کا عقیدہ فلاں، دلیل فلاں، قرآن کی فلاں آیت کے خلاف. عقیدہ فلاں، دلیل فلاں، قرآن کی فلاں آیت کے خلاف. عقیدہ یہ ہے، دلیل یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت کے خلاف. اب عقائد پر چھری چلے گی. عقائد پر چھری چلے گی. سبق تو آپ کو یاد ہو گیا نا بھی جب حدیث قرآن کے خلاف ہو تو پھر آپ کی اصول کی کتابیں بھی پیش کر دی. تمہاری اصول فقہ میں ہے ان قابلہ خبر الواحد او القیاس یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ. اصول الشاشی وغیرہ میں اگر قرآن کے خلاف حدیث آ جائے تو حدیث کو لیتے ہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں. حدیث کے مقابلے میں قیاس آ جائے، حدیث کو اس میں قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں. قرآن کے مقابلے میں اگر قیاس امام آ جائے تو قیاس کو چھوڑتے ہیں اور قرآن کی آیت کو لے لیتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا آیت آدھی نتیجہ اور، آیت پوری نتیجہ اور. حدیث آدھی نتیجہ الگ ہے، حدیث پوری نظریہ بدل جائے گا. اکابر کی عبارات آدھی لوگے عقیدہ الگ ہوگا، پوری لوگے عقیدہ الگ ہوگا. امت کے اصول لوگے اگر ادھوری بات کرو گے نتیجہ الگ نکلے گا، پوری بات کرو گے تو نتیجہ بدل جائے گا. اب توجہ رکھنا، اگر حدیث پاک قرآن کریم کے خلاف نظر آ جائے، قرآن کے خلاف ہونا، قرآن کے خلاف نظر آ جائے، کیا کرنا چاہیے؟ جو پورا اصول ہے، پورا ضابطہ ہے، پورا قاعدہ ہے وہ یہ ہے ان قابلہ خبر الواحد او القیاس ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما والا اے ان لم یمکن الجمع بینہما یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ. اگر قرآن اور حدیث آپس میں ٹکرا جائیں،
ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاصی، اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہو ایسا مطلب بیان کرو، قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، قرآن اپنی جگہ پہ صحیح، امام کا قول اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، جسے تطبیق کہتے ہیں، جسے جمع کرنا کہتے ہیں، جسے توفیق کہتے ہیں، اگر ایسی تطبیق ہو سکتی ہو، قرآن بھی صحیح، حدیث بھی صحیح، قرآن بھی صحیح، مجتہد کا اجتہاد بھی صحیح، یعمل بہما، تو ظاہری تعارض کی وجہ سے کبھی حدیث کو مت چھوڑنا، قرآن پر بھی عمل کرنا، حدیث پر بھی عمل کرنا۔ نہیں ہو سکتا وَإِلَّا، نہیں ہو سکتا پھر کیا کرنا؟ یعمل بالکتاب، پھر قرآن پہ عمل کرنا، حدیث کو چھوڑ دینا، قرآن پہ عمل کرنا، امام کے اجتہاد کو چھوڑ دینا۔ تو تمہیں اصول ادھورا آتا تھا کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے، حدیث کو چھوڑتے ہیں، قرآن کو لیتے ہیں، جبکہ پورا اصول یہ ہے چھوڑتے بعد میں ہیں، تطبیق پہلے دیتے ہیں، چھوڑتے بعد میں ہیں، توفیق کی کوشش پہلے کرتے ہیں۔ تو جب قرآن اور حدیث آپس میں ٹکرا جائیں تو سب سے پہلا کام کیا معنی؟ ایسا معنی بیان کرو کہ قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، حدیث۔ یہ تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے بندہ سٹیج پہ کہتے ہیں۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم دیوبند والے جوڑ کی بات کرتے ہیں، توڑ کی بات نہیں کرتے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ جو اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے یہ امت کو توڑتا ہے، اللہ کو بھی مانے رسول کو بھی مانے امت کو جوڑتا ہے، اللہ کے رسول کو مانے صحابہ کو نہ مانے یہ توڑتا ہے، اللہ رسول صحابہ سب کو مانے یہ جوڑتا ہے، اللہ رسول صحابہ کو مانے مجتہدین کو نہ مانے یہ توڑتا ہے، اللہ رسول صحابہ مجتہدین سب کو مانے یہ امت کو جوڑتا ہے، قرآن مانے حدیث نہ مانے یہ توڑتا ہے، قرآن بھی مانے حدیث بھی مانے یہ جوڑتا ہے، قرآن اور حدیث مانے فقہ نہ مانے یہ توڑتا ہے، قرآن حدیث فقہ سب کو مانے یہ جوڑتا ہے، قرآن اور حدیث کو آپس میں لڑائے، آپس میں ٹکرائے یہ امت کو توڑتا ہے، قرآن اور حدیث میں تطبیق دے یہ امت کو جوڑتا ہے۔ ہم دیوبند والے امت کو توڑتے نہیں ہیں، ہم دیوبند والے امت کو جوڑتے ہیں۔ ہم توڑ والے نہیں ہیں، جوڑ والے ہیں، لیکن جوڑتے اسے ہیں جو جوڑ کے قابل ہو۔ لوہے کے ساتھ لوہے کو جوڑتے ہیں، سمجھیں، جوڑتے اسے جو جوڑنے کے قابل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جوڑنے کا مطلب ہر کسی کو ساتھ جوڑتے رہیں۔ تو اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ تو نہیں ہے، تطبیق ایسا معنی بیان کریں کہ قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک اور حدیث۔ ایک شخص، ایک بندہ عام میں سے یہ بات کرتا ہے کہ آج استاد جی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے کرسی پر بیٹھ کر سبق پڑھایا یا درس گاہ میں بیٹھ کر سبق پڑھایا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ آج استاد جی نے دن میں سبق پڑھایا، 7 بجے سبق پڑھایا۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے، ان کی باتیں تو آپس میں ٹکرا گئی ہیں، ایک کہتے ہیں حال میں پڑھایا، دوسرا کہتے ہیں 7 بجے پڑھایا، ایک کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھایا، دوسرا کہتا ہے کہ دن کو پڑھایا، آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، اصول یہ ہے کہ بڑے کی بات لیتے ہیں چھوٹے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے قبلہ تطبیق دیں۔ جب اس نے کہا نا کہ حال میں بیٹھ کے پڑھایا، اس نے مکان بتایا ہے۔ جب اس نے کہا نا 7 بجے پڑھایا، دن کو پڑھایا، اس نے زمان بتایا ہے۔ تناقض کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک، دونوں کا زمانہ ایک ہو، دونوں کا مکان ایک ہو۔ اگر ایک کہتا درس گاہ میں پڑھایا، دوسرا کہتا مسجد میں پڑھایا، آپ کہہ سکتے تھے کس کی بات مانوں کس کو چھوڑوں، کیونکہ دونوں مکان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ ایک کہتا دن کو پڑھایا، دوسرا کہتا رات کو پڑھایا، آپ کہہ سکتے تھے کس کی بات مانوں کس کا انکار کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن الگ زمانہ ہے، رات الگ زمانہ ہے۔ جب ایک نے کہا درس گاہ میں پڑھایا، اس نے سبق کا مکان بتایا، ایک نے کہا دن کو پڑھایا، اس نے سبق کا زمانہ بتایا۔ زمانہ الگ ہوتا ہے، مکان الگ ہوتا ہے۔ جو دن کی بات کرتا ہے
وہ بھی ٹھیک ہے، جو درسگاہ کی بات کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ زمان کا تعارض زمان سے ہوتا ہے، مکان کا تعارض مکان سے ہوتا ہے، زمان اور مکان میں تعارض نہیں ہوتا۔ اگر یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی، میں تھوڑی سی بات یہاں بھی عرض کرتا چلوں۔ ہمارے اکابرین میں سے بعض نے کہا موت کے بعد کی زندگی یہ قبر میں ملتی ہے، بعض نے کہا موت کے بعد کی زندگی یہ برزخ میں ملتی ہے۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، تم کہتے تھے قبر میں، فلاں کہتا ہے برزخی، فلاں کہتا ہے برزخ، فلاں کہتا ہے برزخ میں، فلاں کہتا ہے برزخ میں۔ ہم کہتے ہیں برزخ کا معنی کیا ہے؟ جب لوگ یہ کہیں گے کہ موت کے بعد کی زندگی قبر میں ہے، اس نے مکان بتایا۔ جب یہ کہیں گے برزخ میں ہے، اس نے زمانہ بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد جس جگہ پہ میت یا میت کے ٹکڑے ہوں اسے قبر کہتے ہیں، اور موت سے لے کر قیامت تک کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ جب یہ کہیں گے موت کے بعد کی زندگی قبر میں ہے، یہ میت کے مکان کی بات ہے۔ جب یہ کہیں گے موت کے بعد کی زندگی برزخ میں ہے، یہ زمانے کی بات ہے۔ جس طرح ایک بندہ ایک ہی وقت میں حال میں بھی ہو سکتا ہے، دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ حال ہمارا مکان ہے، یہ دن ہمارا زمانہ ہے، یہ حال ہمارا مکان ہے، رات ہمارا زمانہ ہے۔ اسی طرح موت کے بعد ایک بندہ قبر میں بھی ہو سکتا ہے، برزخ میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب کہیں گے قبر میں مراد مکان میت ہوگا، جب کہیں گے برزخ میں مراد زمانہ ہوگا۔ زمانہ الگ ہوتا ہے، مکان الگ ہوتا ہے۔ زمانے کا تعارض زمانے سے کیا جاتا ہے، مکان کا تعارض مکان سے کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ ایک ہی وقت میں درسگاہ میں بھی ہو سکتا ہے، دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ موت کے بعد ایک بندہ ایک ہی وقت میں قبر میں بھی ہو سکتا ہے، برزخ میں بھی ہو سکتا ہے۔ قبر الگ ہے، برزخ الگ ہے، ایک مکان ہے ایک زمان ہے۔ تو مکان کا تعارض مکان سے، زمانے کا تعارض۔ تو سبق یاد ہو گیا کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جو انہوں نے یاد کرایا قرآن کو لیں گے اور حدیث کو چھوڑیں گے، اور ہم نے کہا کہ نہ، تطبیق کریں گے۔ تطبیق کا معنی ایسا معنی بیان کریں گے کہ قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک، حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک، قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک، مجتہد کا اجتہاد اپنی جگہ پہ ٹھیک۔ ہاں نہیں ہو سکتا ایسا معنی، تطبیق ممکن نہیں ہے، تو پھر قرآن کو لیں گے اور حدیث پاک کو کیا کریں گے؟ اب چند ایک عقائد میں چھیڑنے لگا ہوں۔ ان عقائد پر اگرچہ ہمارے پاس آیات ہیں، بعض عقائد وہ ہیں جن پر آیات ہیں، لیکن چونکہ میں نے اصول سمجھانا ہے اس لیے میں آیات کی بجائے آج صرف حدیث پیش کروں گا۔ ہمارا عقیدہ دلیل حدیث ہے، اس دلیل کو قرآن سے کیسے ٹکرایا گیا اور ہم تطبیق کیسے دیتے ہیں۔ نمبر ایک، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو معراج کرایا، معراج کے لیے پیغمبر کو آسمانوں سے بھی اوپر عرش پر بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی زیارت اور اپنا دیدار کرایا۔ بیداری کی حالت میں دنیا والی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ قدر تفصیل سیرت المصطفیٰ میں لکھی ہے۔ یہی نظریہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس پہ دلیل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے؟ دلیل نمبر ایک، الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، جلد 1 صفحہ 262 پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت النور العظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا۔ نمبر 2، الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 268 2 کم 70 حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت ربی عز و جل، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ دلیل نمبر 3، تفسیر قرطبی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حل رأى محمد ربہ، کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا نعم، جی ہاں، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ دلیل نمبر 4، تفسیر عبد الرزاق میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 3 قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں لقد رأى محمد ربہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ دلیل نمبر 5، تفسیر قرطبی میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ امام احمد جب یہ بات فرماتے اتنی محبت میں فرماتے کہ آپ کی سانسیں رک جاتی تھی۔ 2 حدیثیں مرفوع، ایک حدیث موقوف، ایک حدیث مقطوع، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور ایک امام احمد بن حنبل کا فرمان۔ یہ 5 دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ حضور نے اللہ کو، ہم موقوف اور مقطوع کو چھوڑتے ہیں۔ 2 مرفوع روایتیں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو، ہمارا عقیدہ حضور نے دیکھا ہے، دلیل حدیث پاک۔ سوال آ گیا، تم نے جو حدیث پیش کی ہے نا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کل تک تانا یہ تھا کہ تم حدیثیں پیش نہیں کرتے، کل تک یہ تانا تھا کہ حدیثیں پیش نہیں کرتے، جب پیش کی ہیں تو پھر حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میں چلے پوری بات اس کے ساتھ ہی عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے نہیں دیکھا۔ تم کہتے ہو کہ حضور نے دیکھا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور نے دیکھا ہے، یہ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں حضور نے دیکھا ہے، یہ انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے دیکھا۔ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ دیکھا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا؟ یہ کہو نا حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے اور امی عائشہ فرماتی ہیں۔ پھر اگلی بات بھی امت کو سمجھاؤ جو آج تک تم سمجھاتے تھے بھی، دیکھو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، امی عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، امی عائشہ کا نہیں پڑھا۔ جو آج تک گردان پڑھتے تھے نا وہ بھی تو دہراؤ نا، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، کلمہ امی عائشہ کا نہیں پڑھا۔ آج تک یہی کہتے تھے نا 3 طلاقیں 3 ہیں، حضرت عمر کا فیصلہ، ہم نے عمر کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، بات عمر کی مانے۔ پورا مہینہ با جماعت ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھو، صحابہ کرام کا فیصلہ، ہم نے کلمہ صحابہ کا پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے مصافحہ 2 ہاتھ سے کیا، دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے مصافحہ کیا، میرا وکفی بین کفیہ، وہ کہتے ہیں کلمہ حضور کا پڑھا ہے، صحابہ کرام کا نہیں پڑھا، ہم صحابہ کی بات کیوں مانیں؟ حضرت قاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے مجھ سے 1 ہاتھ سے مصافحہ کیا، میں نے کہا 2 ہاتھ سے مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ حدیث بخاری ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے تشہد سکھایا، وکفی بین کفیہ، اور اس حال میں سکھایا کہ میری ہتھیلی اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھی۔ حضور نے تو مصافحہ 2 ہاتھ سے کیا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کے 2 ہاتھ تھے، حضرت عبداللہ کا تو 1 تھا نا۔ اب کلمہ کس کا پڑھ لیا؟ حضور کے 2 ہاتھ تھے، میں نبی تو نہیں ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں، میں اتنا 2 ہاتھ سے مصافحہ تو نبی نے کیا، صحابی نے تو، میں تو امتی ہوں، اللہ کے نبی نے تو 2 ہاتھ سے کیا ہے، امتی نے تو نہیں کیا۔ حضرت قاڑی فرماتے جانے لگا، اس نے پھر کیا، میں نے ایسے ناخن دیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا؟ فرمایا کہ تو نبی نہیں ہے، میں عبداللہ بن مسعود نہیں ہوں، 2 ہاتھ ہوں تو نبی ہے، 1 ہاتھ ہو تو عبداللہ بن مسعود، ہم تو بات کے، ہم تو ناخن سے گزارا کریں گے۔ اب کلمہ کس کا پڑھے؟ تو آج تک یہ جو گردان تھی کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، صحابہ کا نہیں پڑھا، اب بتاؤ نا امت کو، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، امی عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، امی عائشہ کا نہیں پڑھا۔ امی عائشہ غلط کہتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، امی عائشہ ٹھیک کہتی ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے کہ نبی کی بات کو صحابی کی وجہ سے چھوڑیں یا صحابی کی بات کو نبی کی وجہ سے چھوڑیں، ہم تو تطبیق کے قائل ہیں، ہم لڑاتے نہیں ہیں، ہم جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، امت کو اکٹھا کرتے ہیں۔ امی عائشہ اور نبی کو لڑانا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کوشش کی تھی الگ کرنے کی، سمجھ آ گئی؟ بعض لوگوں نے کوشش کی تھی کہ امی عائشہ اور حضور کو الگ کر دیں، ناکام ہوئے تھے۔ ہم لڑاتے نہیں ہیں، ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اب بات سمجھنا، ہم کہتے ہیں امی عائشہ نے کیوں فرمایا حضور نے نہیں دیکھا؟ اب جو اصل ان کی دلیل ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کیا تمہیں نہیں پتہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، جو معنی وہ کرتے ہیں وہو یدرک الابصار، اللہ تمام آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے امی عائشہ صدیقہ نے جو یہ فرمایا کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس کے لیے دلیل اور بنیاد کس کو بنایا؟ قرآن کریم کی آیت کو، اور اسی آیت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ رأیت ربی عز و جل، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ حدیث کہتی ہے حضور نے دیکھا، اور قرآن کہتے ہے لا تدرک الابصار،
الابصار الف لام عموم کے لیے، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، چاہے نبی کی ہو غیر نبی کی ہو، عموم کے لیے۔ تو لا تدرک الابصار کہتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی، حدیث کہتی ہے دیکھا ہے۔ تو جب قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو لینا چاہیے، حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پر عمل کرو اور حدیث کو کیا کر دو؟ ہم کہتے ہیں نا، پہلا کام تطبیق۔ اب سمجھنا، رؤیت ایک جنس ہے، دیکھنا ایک جنس ہے، اس کی دو نوعیں ہیں۔ نمبر 1 رؤیت مع الاحاطہ، اور نمبر 2 رؤیت لا مع الاحاطہ۔ رؤیت ایک جنس ہے، اس کی دو نوعیں ہیں، اس کے نیچے دو فرد ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کو دیکھنا اور احاطے کے ساتھ دیکھنا، ایک ہے کسی چیز کو دیکھنا اور بغیر احاطے کے دیکھنا۔ یہ مع الاحاطہ اور لا مع الاحاطہ کب ہوتا ہے؟ اگر چیز ایسی ہو جس کی حد بھی ہو انتہا بھی ہو، اسے جب دیکھیں گے تو مع الاحاطہ۔ چیز ایسی ہو جس کی حد بھی نہ ہو انتہا بھی نہ ہو، اسے کہیں گے لا مع الاحاطہ۔ گلاس حد بھی ہے انتہا بھی ہے، اسے دیکھیں گے تو احاطہ۔ چیز ایسی ہو جس کی حد بھی نہ ہو انتہا بھی نہ ہو، زمین انسانی معلومات کی حد تک، ہماری معلومات کی حد تک محدود نہیں ہے، اس کی انتہا ہماری معلومات، آگے سمندر شروع ہوتے، آگے کیا کچھ ہے، لوگ ابھی تک آخری کونے تک نہیں پہنچے۔ اگر اسے دیکھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ رؤیت لا مع الاحاطہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اگر کسی چیز کی حد ہو، اسے دیکھا جائے تو مع الاحاطہ کہتے ہیں، کسی چیز کی حد نہ ہو دیکھا جائے تو لا مع الاحاطہ کہتے ہیں۔ اگر چیز کی حد اور انتہا ہو، اگر چیز کی حد اور انتہا ہو اور اسے مکمل طور پر دیکھا جائے، چیز ایسی ہو جسے تفصیلاً دیکھا جائے، حد اور انتہا کو چھوڑیں، چیز ایسی ہو جسے مکمل طور پر دیکھا جائے، اسے کہتے ہیں رؤیت۔ اور اگر چیز ایسی ہو جسے مکمل طور پر نہیں، کچھ دیکھا جائے، اسے کہتے ہیں ادراک۔ رؤیت کا معنی ہے کچھ دیکھنا، اور ادراک کا معنی ہے سب کچھ دیکھنا۔ رؤیت کا معنی ہے کچھ دیکھنا، اور ادراک کا معنی ہے مکمل دیکھنا۔ رؤیت کا معنی ہے اجمالاً دیکھنا، اور ادراک کا معنی ہے تفصیلاً دیکھنا۔ آپ حضرات یہاں پہ تشریف لے، آپ کے استاد آ گئے، استاد کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تھوڑی دیر آپ کے پاس رکوں گا۔ آپ سیدھا مہمان خانے میں لے گئے، ان کو چائے پلائی اور روانہ کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد 2 طالب علم جھگڑتے ہیں، آج ہمارے استاد آئے تھے، انہوں نے مرکز نہیں دیکھا۔ دوسرا کہتے ہیں آئے تھے لیکن دیکھا نہیں ہے، کیوں جھگڑتے ہو؟ استاد جی کے پاس چلتے ہیں۔ استاد جی کے پاس گئے، میں کہتا ہوں ہمارے استادوں نے مرکز دیکھا ہے، یہ کہتے ہیں مرکز نہیں دیکھا۔ بیٹا آپ کیوں کہتے ہیں دیکھا ہے؟ آپ کی دلیل کیا ہے؟ استاد جی آپ کے علم میں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے استاد آئے تھے، 10 منٹ رکے ہیں، مرکز کے مہمان خانے میں بیٹھے ہیں، ہم نے چائے پلائی تھی، یہ گیٹ مرکز نہیں ہے، مسجد کا باہر والا حصہ مرکز نہیں ہے، مہمان خانہ مرکز نہیں ہے، یہ تو مرکز کو دیکھ کر گئے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں نہیں دیکھا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے لائبریری بھی نہیں دیکھی، ہال بھی نہیں دیکھا، درس گاہیں بھی نہیں دیکھی، بستر بھی نہیں دیکھے، باہر کا گراؤنڈ بھی نہیں دیکھا۔ ہم کہیں گے تم دونوں ٹھیک ہو، جو کہتے ہیں مرکز دیکھا ہے مطلب اجمالاً دیکھا ہے، جو کہتا ہے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں تفصیلاً نہیں دیکھا۔ اجمال اور تفصیل میں ٹکراؤ آ جائے تو اسے ٹکراؤ نہیں کہتے۔ اجمال کا تعارض اجمال سے، تفصیل کا تعارض تفصیل سے ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کچھ دیکھا، جو کہتے ہیں نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں مکمل نہیں دیکھا۔ اگر کچھ دیکھے اسے رؤیت کہتے ہیں، مکمل دیکھے اسے ادراک کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ادرکت ربی عز و جل، آپ کی دلیل بنتی تھی، حضور فرماتے میں نے ادراک کیا۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، ادراک کا تعارض ادراک سے ہے۔ اگر پیغمبر فرماتے میں نے دیکھا، قرآن فرماتے نہیں دیکھا، اب رؤیت کا تعارض رؤیت سے ہوتا، رؤیت کا تعارض رؤیت سے، ادراک کا تعارض ادراک سے۔ کم عقلو،
عربی گرامر کو سمجھو، اعتراض کرنے سے پہلے اپنے علم پہ ماتم کرو۔ عربی زبان میں اگر کچھ دیکھا جائے رویت کہتے ہیں، مکمل دیکھا جائے ادراک کہتے ہیں۔ پیغمبر نے رأیت ربی عز و جل فرما کر رویت کو ثابت کیا، قرآن نے لا تدرکہ الابصار کہہ کر ادراک کی نفی کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت، میں نے دیکھا، جسے کہتے ہیں اجمالاً دیکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، نہیں دیکھ سکتے، اسے کہتے ہیں تفصیلاً نہ دیکھنا۔ پیغمبر اس بات اجمال کا کرتے ہیں، قرآن نفی ادراک کی کرتا ہے۔ پیغمبر اس بات رؤیت کی کرتے ہیں اور قرآن نفی ادراک کی کرتا ہے۔ پیغمبر بات اجمال کی کرتے ہیں، قرآن بات تفصیل کی کرتا ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے دو لفظ کہتا ہوں۔ جسے پیغمبر نے دیکھا قرآن اس کی نفی نہیں کرتا، جس کی نفی قرآن کرتا ہے وہ پیغمبر نے کیا ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا عقیدہ وہ قرآن اس کے خلاف نہیں کرتا، اور جس کی نفی قرآن کرتا ہے ہمارا وہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ الگ ہے، قرآن کی نفی الگ ہے، رؤیت الگ ہے، ادراک الگ ہے۔ جسے پیغمبر نے دیکھا قرآن نے نفی نہیں کی، جس کی نفی قرآن نے کی ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے رأیتو فرما کر اس بات رؤیت کا کیا۔ امی عائشہ نے استدلال لا تدرکہ الابصار سے کر کے نفی ادراک کی ہے۔ امی عائشہ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، پیغمبر کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ فرمانا چاہتی ہیں نبی نے تفصیلاً نہیں دیکھا، اور پیغمبر بتانا چاہتے ہیں میں نے اجمالاً دیکھا ہے۔ نبی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، عائشہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلا کام ہو گئی، قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک، حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک۔ ہم لڑاتے نہیں، ہم جوڑتے ہیں، ہم صلح کراتے ہیں، غلط فہمیاں ہوں تو دور کرتے ہیں۔ امی عائشہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اور حضور اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو بغیر باپ کے، جب دنیا سے گئے تو بغیر موت کے۔ یہ میں نے ابتدا اور انتہا کی بات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے ہیں بغیر باپ کے، اور دنیا سے گئے ہیں بغیر موت کے۔ جب اللہ نے بھیجا تو باپ کی انتظار نہیں کری، جب اللہ نے اٹھایا تو موت کی انتظار بھی نہیں کری۔ اے بغیر باپ کے ہیں، گئے بغیر موت کے ہیں۔ جی دلیل حضرت عیسیٰ، میں نے پہلے کہا قرآن کی آیات ہیں لیکن میں آیتیں پیش نہیں کر رہا، حدیث اور قرآن کے تعارض کو ختم کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب کی روایت، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن فیکم ابن مریم، اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ تمہارے اندر ضرور آئیں گے، حضرت عیسیٰ ضرور نازل ہوں گے۔ نازل وہی ہوتا ہے جو زندہ ہو، نازل وہی ہوتا ہے جس پر وفات نہ ہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ، دلیل سمجھ آ گئی؟ اعتراض، حضرت عیسیٰ کی حیات والا عقیدہ، آسمانوں سے نزول والا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ بخاری وغیرہ کی یہ روایتیں قرآن کے خلاف کیوں بھائی؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے موت دیتا ہوں یا میں تجھے موت دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کا معنی کرتے ہیں ممیتو کا، متوفی کا معنی ممیتو کا، انہوں نے معنی موت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا، اب قرآن کہتا ہے کہ وفات آ گئی اور حدیث کہتی ہے کہ نازل ہوں گے، اس کا معنی یہ کہ وفات نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں قرآن لے لو، حدیث چھوڑ دو۔ قرآن نمبر 1 ہے، حدیث میں نمبر 2 ہے، وہ سب کا سب قطعی ہے، اس میں اخبار احاد بھی ہیں جس میں ظن آتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی وجہ سے حدیث کو چھوڑنا چاہیے اور عقیدہ اختیار کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ۔ جواب سمجھیں، ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں، یہ حدیث پاک قرآن کے خلاف نہیں۔ کیوں؟
آپ نے معنی بیان کیا عبداللہ بن عباس سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات پوری کرو، ادھوری نہ کرو۔ تفسیر ابن عباس میں بھی ہے، الدر المنصور میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا اے فی آخری الزمانی، اے عیسیٰ میں تجھے آخری زمانے میں موت دوں گا۔ توفی کا تعلق ابھی سے نہیں، توفی کا تعلق قیامت کے قریب سے ہے۔ بات سمجھنا، حضرت عیسیٰ مکان میں یہودیوں نے گھیراؤ کیا، حضرت عیسیٰ کو پکڑو، انہیں قید کرو، انہیں سولی پہ چڑھو، انہیں ذلیل و رسوا کرو۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے اللہ باہر کھڑے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا، موت ان کے اختیار میں نہیں، موت دینا میرے اختیار میں ہے، مارنا ان کے قبضے میں نہیں، مارنا میں نے ہے۔ اللہ وہ باہر کھڑے ہیں، تلواریں لی ہوئی ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، کیا بنے گا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ورافعوک الیہ، موت میں دوں گا، ان کے اختیار میں موت نہیں ہے، باقی تجھے بچاؤں گا کیسے؟ رافعوک الیہ، تجھے میں ابھی اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے حضرت عیسیٰ کو؟ تسلی دینا۔ یہ متوفی کا کہہ کر حضرت عیسیٰ کو تسلی دیا یا مزید ڈرایا ہے؟ جی آپ کے پاس استاد آتے ہیں، حضرت استاد جی کئی بیانات میں مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ استاد جی آتے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، باہر پولیس ہے، گرفتار کرنا ہے، آپ کہتے ہیں استاد جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسے کہتے ہیں یار باہر وہ کھڑے ہیں، تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم خود پکڑ کے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو استادوں کو بہت تسلی ہوگی نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم پکڑ کے دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے، حضرت عیسیٰ فرماتے اللہ وہ باہر کھڑے ہیں، عیسیٰ کچھ نہیں کر سکتا، میں تجھے موت دیتا ہوں۔ تو متوفی کا معنی اگر ابھی موت کریں گے حضرت عیسیٰ کو تسلی ہو جائے گی نا، وہ بھی مارنے کے لیے اللہ آپ بھی روح نکالتے ہیں تو پھر میں تو مر گیا نا۔ تو مقصود تسلی ہے۔ استاد جی وہ باہر کھڑے ہیں تو کیا ہوا؟ بھئی وہ کھڑے ہیں، کیا میں کیسے جاؤں گا؟ آپ کہتے ہیں ادھر دیکھیں، یہ دروازے ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اب تسلی ہوگی۔ اے اللہ باہر کھڑے ہیں، کیا بنے گا؟ فرمایا عیسیٰ کچھ نہیں کر سکتے، متوفی کا، میں تجھے موت دوں گا، میں تجھے بچاؤں گا۔ متوفی کا ایک معنی توفی پورا وصول کرنا، بھی میں انہی والی بات کر رہا ہوں۔ متوفی کا، موت ان کے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ وہ تو کھڑے ہیں، اسباب کے درجے میں کیا بنے گا؟ فرمایا رافعوک الیہ، بچانے کی صورت یہ ہے ہم آپ کو اپنی طرف ابھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو متوفی کا اس کا تعلق کب ہے؟ قیامت کے قریب۔ اور رفع الی السماء کب ہے؟ دنیا معاملے میں۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے قیامت سے پہلے، تو زمانہ الگ الگ ہے، اور جب زمانہ الگ ہو تو تعارض باقی۔ اچھا یہ تو تھی قرآن کریم کے خلاف جو آیت وہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں یاد رکھنا، بعض لوگ عقلی شبہات بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں؟ جی بالکل زندہ ہیں۔ آسمانوں پہ زندہ ہیں؟ جی بالکل زندہ ہیں۔ کھاتے کیا ہیں؟ پیتے کیا ہیں؟ بال نہیں بڑھتے۔ میں پھر وہی بات کروں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ کھانے پینے کا، پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے، بھی کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، بال نہیں بڑھتے ہوں گے، فلاں یہ کام نہیں کرتے ہوں گے، کیا مسئلہ؟ مرزائیوں کو تو جواب دینا مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ حضرت موسیٰ دنیا سے بغیر موت کے گئے ہیں، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ اب وہ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ کیسے گئے؟ ہم کہیں گے جیسے حضرت موسیٰ۔ رہتے کیسے ہیں؟ جیسے حضرت موسیٰ۔ کھاتے کیا ہیں؟ جو حضرت موسیٰ۔ پیتے کیا ہیں؟ جو حضرت موسیٰ۔ بال نہیں بڑھتے جیسے حضرت موسیٰ کے۔ کٹوانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ جس حمام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جہاں پہ وہ جاتے ہیں یہ بھی ساتھ جاتے ہوں گے نا، ان کے لیے تو مشکل نہیں۔ لیکن اس وقت اور یاد رکھنا یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت امت کا ایک معتد بھی حصہ ایسا ہے جو پہلے حیات النبی کا منکر تھا، اب حیات عیسیٰ کا منکر ہو چکا ہے۔ جن شبہات کی بنیاد پہ حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار تھا، انہی شبہات کی بنیاد پہ حیات النبی کا انکار تھا، انہی شبہات کی بنیاد پہ حیات عیسیٰ کا انکار بھی ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں کہاں تک جاتی ہے گاڑی، تم نے چلا تو دی ہے، پھر دیکھیں بریکیں کہاں لگتی ہیں۔ اعتماد ختم کریں گے تو پھر اس لیے استاد جی فرماتے ہیں نا، امت میں 4 طبقات ہیں، نبی، صحابہ، شہداء، علماء۔
امت کو علماء پہ روک دو، نبی بچ جائیں گے، شہید بچ جائیں گے، صحابی بچ جائیں گے۔ علماء کے خلاف بولنا شروع کرو گے، کل شہید کے خلاف، زبان کھل گئی صحابہ کے خلاف، مزید کھلی پیغمبر کے خلاف۔ یہاں پہ روک دو گے نا بارڈر پہ، کوئی آگے نہیں جانے دے گا۔ حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم بارڈر پہ کھڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی تک جاتا کون ہے، ہم امت کو علماء پہ روکتے ہیں۔ جس کو نہیں سمجھ آتی وہ کیا کہے گا، نبی بڑے ہیں یا ابو حنیفہ بڑے ہیں؟ جس کو نہیں سمجھی، چھوڑو امام صاحب کی فقہ کی کیا جنگ ہوتی ہے، ختم نبوت، نبی اصل ہیں۔ نہیں سمجھی، صحابہ بڑے ہیں یا علماء دیوبند بڑے ہیں؟ چھوڑو ان علماء کو، صحابہ کی بات کرو۔ ہم کہتے ہیں علماء پہ رک جائیں گے، صحابہ بچیں گے، صحابہ بچیں گے، نبی بچیں گے، نبی بچیں گے، امام الانبیاء بچیں گے۔ اگر سیدھا اوپر لے کر جاؤ گے، نیچے والے طبقات محفوظ نہیں رہیں گے۔ جب یہ نہیں محفوظ رہیں گے، ایک وقت آئے گا تو انبیاء بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ استاد جی بار بار فرماتے ہیں نا، ہمیں اپنے کار پر بھی یقین ہے، طریقہ کار پر بھی یقین ہے، اس لیے ان غلط فہمیوں میں ہم مبتلا نہیں ہوتے۔ فلاں اصل ہے تو فلاں اصل نہیں ہے، فلاں ٹھیک ہے تو فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے، سب ہمارے ہیں، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا مورچہ سنبھالنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جو پہلے حیات نبی کے منکر تھے، اور ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں جس کا نام تھا میاں نذیر حسین دہلوی، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور انگریزوں کی طرف سے ان کو القابات بھی دیے گئے تھے۔ شمس العلماء کا خطاب ان کو انگریز کی طرف سے ملا تھا، خود فتاوی نظریہ کے مقدمے میں بھی لکھا گیا۔ اب ان کو خطاب تو ملا، بات کیسے لکھی؟ خطاب مل گیا، کسی نے کہا کہ حضرت مبارک کو آپ کا خطاب مل گیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی دور میں لوگوں نے علامہ اقبال مرحوم سے کہا تھا کہ علامہ صاحب لوگوں کو خطاب ملتے ہیں، آپ کو نہیں ملتا؟ تو علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ یہ ہماری بدقسمتی نہیں کہ ہمیں لقب نہیں ملا، یہ لقب کی بدقسمتی ہے کہ اسے اقبال نہیں ملا۔ شمس العلماء کا خطاب لے کے پھر یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کو نہ ملتا تو یہ بات کرتے، آپ تو لے کے بیٹھے ہیں۔ بات ہوتی ہے نا، بات بندہ یاد کر لیتا ہے، بات یاد کر لیتا ہے، لیکن کرنی کیسے ہے، کرنی کیسے ہے وہ اس کو یاد نہیں ہوتی۔ چلیں اس میں پھر ایک بات سناؤں گا کہ بندہ ایک بات یاد کر لیتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک بندہ پڑھ کے آیا تھا تو اس کے بڑے وڈیرے نے پوچھا تھا کہ کیا پڑھنے گئے؟ تو اس نے کہا منطق۔ اس نے پوچھا کہ منطق کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ منطق سے بندہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ میں انشاءاللہ پھر سناؤں گا، یہ ذہن میں رکھ لیں، مجھے یاد کرانا۔ نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ایک بندے نے نتیجہ تو سن لیا لیکن بعد میں جب وہی سنانا شروع کیا تو بیچارہ پھنس گیا، بس نتیجے تک پہنچا۔ پھر میاں نذیر حسین دہلوی، انہوں نے شاگردوں کو سبق پڑھایا کہ دیکھیں یہ جو تقلید ہے نا، تقلید یہ آج کی نہیں ہے۔ حضور کے دور میں جتنے مشرک تھے سارے مقلد تھے۔ ان سے کہا جاتا حضور کی بات مانو، وہ کہتے تھے ما الفینا علیہ آبانا، نہ ہم بڑوں کی بات مانیں گے۔ ان سے کہا جاتا حضور کی بات مانو، یہ کہتے نہ ہم ابو حنیفہ کی بات مانیں گے۔ تو حضور کے دور کے مشرک جتنے بھی تھے سارے تقلید کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں صحیح ہے، بالکل، ہم کوئی دوڑتے ہیں؟ ہم دوڑتے ہیں؟ ہم تو جواب دیتے ہیں کہ وہ مقلد تھے، کون سے تھے، ہم ہیں تو کون سے ہیں؟ ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون سے تھے اور ہم کون سے ہیں۔ اچھا، انہوں نے سبق پڑھایا۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے جس کا نام تھا غلام نبی۔ سبق یاد ہو گیا ان کو؟ اب وہ تشریف لے آئے، لاہور کے اندر ایک مسجد میں بخاری کا درس دینا شروع کیا۔ پہلے ان کو فقہ قرآن کے خلاف نظر آتی تھی، اب بخاری قرآن کے خلاف نظر آنا شروع ہوئی۔ تحقیق کا مرض لگ گیا نا، چیک کرنے کا مرض بھی چیک کرنا چاہیے۔ پہلے فقہ قرآن کے خلاف، اب بخاری قرآن کے خلاف۔ پھر اس بخاری سے اتنی نفرت کی، حدیث سے اتنی نفرت کی کہ اپنا نام غلام نبی کی بجائے عبداللہ رکھا، نام ہی بدل دیا، نبوت سے اتنی نفرت کی۔ پھر اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، پھر اس نے تفسیر میں لکھا، اب سبق یاد ہو گیا، اب وہ سنا رہے۔ کہتا ہے کہ حضور کے دور میں جتنے بھی مشرک تھے سارے اہل حدیث تھے۔ اس سے بھی اگلی بات، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون تھا وہ بھی اہل حدیث تھا۔ تم نے ابو جہل کی بات کی تھی، اس نے تمہیں فرعون تک پہنچایا ہے۔ سبق یاد ہو گیا تھا نا، تو جب سبق یاد ہوتا ہے تو پھر بندہ آگے جاتا ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں عقلی شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ کیسے گئے، رہتے کہاں پہ ہیں، کھاتے کیا ہوں گے، کیسے آئیں گے، عالم نار ہے، عالم زمہریر ہے، عالم ثلج ہے، کیا کون سی چیزیں، زندہ بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ بات سمجھنا، 3 جملے ذہن میں رکھ لیں۔ عقلی شبہات میں سے انشاءاللہ ایک شبہ بھی باقی نہیں رہے گا۔
نمبر 1 یہ اوپر جانے والا کون ہے؟ پہلے جملے یاد رکھیں، آپ مجھے نہ بتائیں، میں بتاؤں گا۔ نمبر 1 یہ اوپر جانے والا کون ہے؟ نمبر 2 زندہ کہاں پہ ہے؟ اور نمبر 3 نازل کب ہوں گے؟ رفع کس کا، حیات کس کی، اور نزول کس زمانے کا؟ یہ 3 جملے سمجھ آ گئے نا؟ بات انشاءاللہ ساری سمجھ آ جائے گی۔ جانے والے کون ہیں؟ اب بولیں، جانے والے اوپر کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی زندگی کو دیکھا جائے ان کی والدہ کی پیدائش اور بچپن عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ ماں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، عام قانون میں یوں نہیں ہوتا، جیسے حضرت مریم کے ساتھ پیش آیا۔ بچپن کے اندر بے موسم پھل عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ مریم کی پرورش کون کرے گا؟ قلموں کا دوسرے رخ پہ جانا عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ عام قانون سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ نفخہ جبریل سے پیدا کیے گئے، قانون سے ہٹ کر ہے۔ بچپن میں گفتگو فرمائی، قانون سے ہٹ کر ہے۔ اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بیان کیا، عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں ہیں، ایک پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں تو اڑ جاتا ہے، عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ گھر میں کیا کچھ رکھ کے آئے ہو وہی کے ذریعے بتاتے ہیں، عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ اکمہ اور ابرص آتے ہیں، حضرت عیسیٰ دعا فرما کے ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا دیتے ہیں، عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ قبر پہ جا کے کم بِإِذْنِ اللہ فرماتے ہیں، قبر والا باہر آ جاتا ہے، عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے مردوں کو باہر نکالا، عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی قانون سے ہٹ کر ہے۔ اب اگر ہجرت کا وقت آتا، حضرت عیسیٰ ہجرت من الارض الی الارض فرماتے، سوال پیدا ہوتا، ولادت قانون سے ہٹ کے، بچپن کی گفتگو قانون سے ہٹ کے، معجزات قانون سے ہٹ کے، ساری تفصیلات قانون سے ہٹ کے، یہ ہجرت قانون کے مطابق کیوں ہے؟ اگر ہجرت من الارض الی الارض ہوتی، زمین سے زمین کی طرف جاتے، سوال پیدا ہو سکتا تھا، چونکہ پوری زندگی ان کی قانون سے ہٹ کر تھی۔ اب عقل انسانی چاہتی ہے ہجرت بھی قانون سے ہٹ کر ہونی چاہیے تھی۔ حضرت عیسیٰ کا من الارض الی السماء ہجرت فرمانا یہ قانون سے ہٹ کر ہے، اس لیے قابل تعجب نہیں۔ اگر زمین سے زمین کی طرف جاتے قابل اشکال تھا۔ نمبر 2 یہ حیات کہاں پہ ہے؟ ہم زمین پر نہیں، ہم آسمانوں پہ حیات کے قیل ہیں۔ وہاں کی زندگی آخرت کی زندگی کے قریب ہے، دنیا کی زندگی سے دور ہے۔ ہم نے دیکھا، قرآن کریم نے بتایا، وہاں کا 1 سال، وہاں کا 1 دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ 50,000 سال تک بھی قیام فرمائیں دنیا کا، اگر وہاں تک حضرت عیسیٰ اگر دنیا کے 50,000 سال بھی آسمانوں پہ آرام فرمائیں، وہاں کا دن 1 بنتا ہے۔ اور میری معلومات کی حد تک ہمارے خیال کے مطابق عقل انسانی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر بندہ 1 دن کھانا نہ کھائے کچھ نہیں ہوتا، پانی نہ پیے کچھ نہیں ہوتا، ایک بندے کے بال 1 دن میں نہیں بڑھتے، قضائے حاجت 1 دن نہ کرے مسئلہ نہیں بنتا۔ میں جنت کی بات نہیں کرتا، میں ان کے شبہات کی، انہی کی عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ تو اگر یہاں کا 50,000 سال ہو، وہاں کا دن 1 بنتا ہے۔ 1 دن بغیر بھوک کے بھی بندہ گزار سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ طالب علم نہ ہو، بندہ 1 دن بھی بغیر بھوک کے، بغیر کھانے کے گزار سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، کتب احادیث کھنگالیں، جب پیغمبر نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا، علماء مورخین نے توجہ رکھنا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا تو لکھا گیا ہے احادیث میں بھی، آثار اور روایات میں بھی، جب حضرت عیسیٰ جانے لگے تھے، غسل فرما کر گئے ہیں، حضرت عیسیٰ جانے لگے ہیں، نہا کر گئے ہیں، غسل فرما کر گئے ہیں، اور جب واپس تشریف لائیں گے، فجر کی نماز کا وقت، دمشق کی جامع مسجد کا مینار ہوگا، ان کی زلفوں سے غسل کا پانی تب بھی ٹپک رہا ہوگا۔ اس کا معنی یہ 50,000 سال ہمارے ہیں، وہاں کا 1 دن بنتا ہے۔ اس لیے پریشانی نہیں، کھاتے کیا ہوں گے، پیتے کیا ہوں گے، نازل کب ہوں گے؟ قرب قیامت میں۔ یہ زمانہ کون سا ہوگا؟ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل رہا ہوگا، قانون سے ہٹ کر ہے۔ جب زمین سے دابۃ الارض نکلے گا،
قانون سے ہٹ کر ہے، یاجوج مجوج آئیں گے قانون سے ہٹ کر ہے، سخت ہوائیں چلیں گی قانون سے ہٹ کر ہے، دجال آئے گا قانون سے ہٹ کر ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ اس دور میں نہ آتے، سوال پیدا ہوتا تمام ترتیب قانون سے ہٹ کر ہے، ایک نبی قانون سے ہٹ کر کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے ایک نبی کو روکا یہ بتانے کے لیے، جیسے سورج کا نکلنا قانون سے ہٹ کر ہے، آندھیوں کا چلنا قانون سے ہٹ کر ہے، دابۃ الارض کا گفتگو کرنا قانون سے ہٹ کر ہے، اسی طرح دیگر علامات قیامت قانون سے ہٹ کر ہیں۔ اب عقل انسانی چاہتی ہے ایک نبی کا نزول بھی قانون سے ہٹ کر ہونا چاہیے۔ اللہ نے عقل کی رعایت رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ رکھا، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کو زمین پہ اتار کر امت کو بتا دیں گے ایک نبی کی آمد بھی قانون سے ہٹ کر ہے۔ تو جانے والے حضرت عیسیٰ جن کی زندگی قانون سے ہٹ کر، تو ہجرت بھی قانون سے ہٹ کر، زندہ کہاں پہ؟ آسمانوں پہ۔ یہاں کا 50,000 سال، وہاں کا ایک دن بنتا ہے۔ اب بھوک والا اعتراض بھی ختم، نازل کب ہوں گے؟ قرب قیامت میں، ختم نبوت کے خلاف یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم شبہات کی بنیاد پہ، قرآن کریم کی زہری آیت کی بنیاد پہ کبھی دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر حدیث اور قرآن ٹکرا جائے، نمبر ایک ہم ایسا معنی بیان کرتے ہیں قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک، حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، لَيَنزِلَنَّ یہ بات پیغمبر نے قیامت سے پہلے کی ہے، وہ زمانہ الگ ہے۔ متوفی کا قرآن نے الگ زمانے کی بات کی ہے، وہ بالکل جدا ہے۔ زمانے کا تعارض زمانے سے ہوتا ہے، مکان کا تعارض مکان سے ہوتا ہے۔ زمانہ بدل جائے تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ متوفی کا اس کا زمانہ الگ ہے، لَيَنزِلَنَّ اس کا زمانہ الگ ہے۔ ہم حدیث کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا بھی مانتے ہیں، متوفی کا ہم قیامت سے پہلے ان کا دنیا سے جانا بھی مانتے ہیں۔ تو زمانے کا تعارض ایک ہو، زمانے کا تعارض ایک ہی وقت میں بات کی جائے، ایک بندے نے 10 بجے سبق ختم کیا یا نہیں، تعارض ہے۔ 10 اور 11 کی بات کریں گے تو تعارض ختم ہو جائے گا، کیونکہ زمانہ تھوڑا الگ الگ ہو گیا۔ تو اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کے سامنے 2 مسئلے رکھے ہیں، نمبر 1 دیدار باری تعالی، اور نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا۔